ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایران سے ایک بڑا حاذق حکیم آیا اور اس نے کہا کہ میں مدینے میں رہوں گا اور اے اللہ کے نبی میں آپ کے صحابہ کا علاج معالجہ کیا کروں گا۔ اس نے مدینے میں اپنا مطب ڈال لیا مگر پورے سال میں کوئی مریض اس کے پاس نہیں گیا۔ آج ہمارے ہسپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں، سول ہسپتال چلے جائیں 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا، مسجدیں ویران ہیں اور ہسپتال آباد ہیں، وہاں پہ رش زیادہ ہے، مگر مدینے میں اس حکیم نے 1 سال اپنا مطب رکھا، پورے سال میں کوئی مریض اس کے پاس نہیں گیا۔ تو پھر اس نے سال کے بعد حضور سے اجازت طلب کی۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ماننے والے کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتے۔ اسے پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں آپ نے ان کو بتایا ہوا ہے کبھی بھی کھانے کے درمیان اور بعد میں پانی نہیں پینا، جتنا پانی پینا ہے کھانے سے پہلے پی لینا۔ انہوں نے کہا پہلی عادت تو ان کی یہ ہے۔ دوسری عادت یہ ہے کہ جب تک بھوک بھڑکے نہ اس وقت تک یہ کھانا کھاتے نہیں، بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ یہ کھانا نہیں کھاتے، اور حکماء بھی کہتے ہیں کہ پیٹ بھرا ہو سونا بھی ملے تو وہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ جب بھوک صحیح بھڑک جائے مچل جائے تو معدہ جو ہے وہ صحیح طور پہ کھانے کو ہاضم کرنے کے لیے فارغ اور تیار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جب تک ان کی بھوک بھڑکتی اور مچلتی نہیں ہے یہ کھانے کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اور انہوں نے کہا سب سے بڑی اور تیسری بات یہ ہے، یہ پورے 1 سال میں 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اس حکیم نے کہا کہ ہماری ایران کی حکمت کا یہ نچوڑ اور نتیجہ ہے، جس بندے میں یہ 3 عادتیں پیدا ہو جائے سوائے موت کے کوئی بیماری بھی اس کے قریب آ ہی نہیں سکتی کبھی۔ ہم تو بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے، نہیں جی بچے کمزور ہیں بیمار ہو جائیں گے۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی بندہ روزے کی وجہ سے مرا نہیں۔ روزہ بندے کو کمزور نہیں کرتا، روزہ بندے کو طاقتور کرتا، روزہ بندے کو صحت یاب کرتا، روزہ جو ہے وہ معدے کی ٹیوننگ کرتا، روزہ انسان کے پورے جسم کی سکیننگ کر دیتا، روزہ انسان کے جسم سے وائرس بیماری کے جتنے بھی ہیں ان سب کو ختم کر دیتا۔ میں کہتا ہوں صحیح طریقے سے روزہ رکھ لیا جائے۔ یہ موبائل فون کی کال ملائے نا تو وہ کہتا ہے جی کرونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا مگر پاکستانیوں کو نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں یہ احتیاطیں وغیرہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہم احتیاطوں کو اور SOPs کو مانتے ہیں۔ پچھلے سال ہم کرونا سے اس وجہ سے بچ گئے تھے میرے محترم سامعین کہ ادھر کرونا آیا تھا ادھر رمضان آ گیا تھا، اللہ نے رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اس بیماری سے ہمیں بچا لیا تھا۔ اور آج تیسری لہر آئی ہے پھر رمضان آ گیا ہے۔ یہ اللہ ہمارے اوپر مہربان ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم پاکستانی اگر زیادہ متاثر نہیں ہوئے تو اپنی احتیاطوں کی وجہ سے نہیں ہوئے یا ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ مثالیں موجود ہیں، میرے اپنے جاننے والے ہیں ویکسین لگوا کے بھی انہیں کرونا ہو گیا تھا۔ یہ جو ہے یہ روزوں کی اور رمضان کی برکتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو عبادت بتائی ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، حضور کے دین کی کوئی عبادت حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو بیمار اور کمزور نہیں کرتی۔ یہ جتنی عبادتیں کرتے جاتے ہیں اللہ روح کو اور جسم کو اتنی زیادہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آئیے میرے محترم سامعین اپنے بچوں کے سامنے جنونی انداز میں روزے رکھیں۔ اس پوری مسجد میں سے وہ بندے آج اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ لیں جن کے والدین نے زندگی میں کبھی روزے نہیں چھوڑے تھے، اور انہیں وہ منظر بھول نہیں سکتا جب ان کے ماں باپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں، خود روزے رکھیں اور ان کو پیار اور محبت سے روزے رکھوائیں۔ بچے کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے، بچے طاقتور ہوں گے، وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ اتنی نقصان دہ عبادت ہوتی تو ہم سے زیادہ حضور کو سمجھتی۔ آج جتنی عقل و دانش اور دانائی اللہ نے حضور کو عطا فرمائی تھی اتنی پوری مخلوق کو نہیں۔ حضور نے فرمایا حکمت کے یعنی کہ عقل مندی کے 10 حصے کیے گئے، 9 حصے اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، 1 حصہ پوری مخلوق میں اللہ نے تقسیم کیا۔